خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے اس اندوہناک واقعے کو لے کر جو KFC پاکستان میں پیش آیا۔ اس میں ہم اس واقعے پہ بھی بات کریں گے جس میں ایک ملازم کا خون ہوا، کچن میں گھس کر کچھ لوگوں نے اس کو مارا اور اس کی جان لے لی۔ اس کے علاوہ ایک اور پاکستان کے شہر میں جہاں پہ کچھ یونیفارم لوگ ایک جیسے کپڑے ہوئے آئے اور توڑ پھوڑ کر دی اور لوگوں کو نکالا، اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن ہم ایک سوال یہ بھی کریں گے کہ کیا KFC کا اسرائیل سے کسی بھی قسم کا تعلق ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایکچولی اس کی اوریجن اور اب تک KFC کس کے ہاتھوں میں رہی ہے، اس پہ میں نے مکمل ریسرچ کری۔ اور چوتھی بات جو ہم کریں گے کہ جب ہم اس طرح فینیٹکس کے ہاتھوں میں مذہب کے معاملے پہ کھلونا بنتے ہیں تو باہر کے ممالک کو کیا پیغام جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کر پلیز سبسکرائب کریں۔ اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں ایک اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ کی گئی، اس نے ایک انتہائی بھیانک موڑ لیا جب KFC لوگوں کے عطاب کا نشانہ بنا۔ اور خواتین و حضرات، میں ہمیشہ یہ کہتی آئی ہوں کہ جب ایک راؤڈی کراؤڈ کتنی بھی اچھی نیت سے یا اس کے لیڈران یا سرکردہ جو بھی لوگ ہیں سر پہ، وہ یہ نہ چاہیں کہ کوئی توڑ پھوڑ ہو، لیکن جب ایک کراؤڈ بدتمیزی کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ کیا کچھ کر گزرتا ہے، اس کا پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے KFC کو عطاب کا نشانہ بنا کر ایک KFC ملازم شیخوپورہ میں ہلاک کر دیا گیا کیونکہ وہ وہاں پہ کام کرتا تھا۔ یہ واقعہ KFC کی برانچ بائی پاس چوک پر پیش آیا جب نامعلوم افراد ہتھیار سے لیس ریسٹورنٹ کے کچن میں داخل ہوئے اور 45 سالہ آصف نواز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ آصف نواز کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ایک ملازمت کر رہا تھا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے کمانے والے جو چلے گئے گھر سے، تو ان کے ساتھ پھر آگے اب کیا ہوگا؟ ریڈ جاری ہے مگر قاتل ابھی تک نہیں پکڑا گیا، لیکن پولیس نے 2 افراد کو جن کا نام منصور اور محمد حسین بتایا جا رہا ہے، انہیں کراچی کے ڈیفنس ایریا میں ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے ضرور پکڑ لیا۔ ایک ویڈیو ملاحظہ کیجئے جو راولپنڈی کینٹ کے KFC کے ایریے میں کھانے سے لطف اندوز ہونے والے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا گیا، ریسٹورنٹ کو تہس نہس کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کری۔ آپ کو اب میں KFC کے بارے میں بتانا چاہوں گی اور ہم اس بات پہ تجزیہ کریں گے کہ اس قسم کا ریاکشن کرنے والے اصل ہاتھ کون سے ہیں۔ اول KFC کی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو 73 سال کی عمر میں کرنل ہالن ڈیوس سینڈرز نے شروع کیا، جو ایک امریکن بزنس مین تھے۔
کمپنی بہت تیزی سے مقبول ہوئی اور 1964 میں انہوں نے کمپنی کو جان وائی براؤن جونیئر اور جیک سی میسی کے ہاتھوں بیچ دیا. یہ دونوں بھی امریکن تھے اور خود برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ KFC کے ساتھ ایک تنخواہ دار ملازم کی طرح کام کرتے رہے. اس کے بعد 1986 نے پیپسی کمپنی نے جو ایک امریکن اینٹی ہے، اس میں بالکل کسی طرح سے نہ KFC کے اپنے اوریجنل کوئی اسرائیلی انویسٹر تھا، نہ پیپسی کو میں کوئی اسرائیلی انویسٹر رہا. انہوں نے 1986 میں KFC کو ایکوائر کیا اور انہوں نے ایک سسٹر کنسرن یا ایک سائیڈ اینٹی بنائی جس کا نام انہوں نے یم برانڈز رکھا. یم برانڈز میں 3 انہوں نے اپنی پروڈکٹ لائنز اس کے امبریلا کے اندر دے دیں: ٹیکو بیل، پیزا ہٹ اور KFC. اور یم برانڈز کی اونرشپ پیپسی کو کے پاس ہے اور پیپسی کو امریکن کمپنی ہے. KFC نہ کبھی اسرائیل کی ملکیت تھی، نہ کبھی اسرائیلی کا اس میں حصہ تھا. پیپسی کو بھی جیسے میں نے کہا ایک امریکن وینچر ہے. وجہ شیخوپورہ میں جو حادثہ ہوا مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوئی. یہ واردات تب ہوئی جب اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ہوئی. سندھ اور پنجاب کے بھی بہت سارے علاقوں میں باہر کے کھانے پینے کی جگہوں پر جو ملٹی نیشنل جن کے برانڈز کے نام تھے ادھر حملے ہوتے رہے ہیں. ان تمام غیر قانونی کاموں کو نام دیا گیا اس وقت سولیڈیرٹی ود پیلسٹائن. لیکن معصوم لوگوں کا قتل، دہشت گردی اور املاک کو نقصان پہنچانا، اس سے فلسطینیوں کا کس طرح ہم ساتھ دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ مختلف ایکسٹریمسٹ گروپس ریلیجس مائنورٹیز کو ہمیشہ وکٹمائز پاکستان میں کرتے آئے ہیں. خصوصاً پنجاب میں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف ٹیررسٹ بیسڈ گروپس ہیں وہ اپنی اہمیت بنائے رکھیں. اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں، مجھے بھی نہیں ہے، کہ اسرائیل جو غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے وہ انتہائی بے رحمانہ اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. مگر اس قسم کے حملوں سے جو ہم نے پاکستان میں ان کا مظاہرہ دیکھا، سولیڈیرٹی ود پیلسٹائن کے نام پر معصوم لوگوں کے اوپر ان کی روزی روٹی پہ لات مارا گیا، ایک آدمی کی جان لے لی گئی. اور کس لیے؟ کہ KFC اسرائیلی ہے. بالکل اسرائیلی نہیں ہے. مجھے بہت سال پہلے کا شیزان کا واقعہ یاد آتا ہے. شیزان بے شک احمدیوں کی اونرشپ میں تھی. مجھے یہ اس طرح پتہ ہے کہ میری والدہ اور ان کی چھوٹی صاحبزادی جو اونرز تھے وہ اس وقت اکٹھے سینٹ جوزفس میں پڑھ رہے تھے کالج میں. لیکن اس کے چند ہی سال بعد انہوں نے یہ بیچ دی تھی اور اس کے بعد سے شیزان کا کبھی تعلق احمدیوں کی کمیونٹی کے ساتھ نہیں رہا. حالانکہ اگر وہ لوگ بھی کوئی جائز کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں تو اس سے کسی بھی مائنورٹی کی جان لینا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہم لوگ ایسی قوم انفارچونیٹلی بن گئے ہیں کہ ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہم اسلام کی روح سے بے حد دور ہیں. یہ پیغام جو ہم باہر دنیا میں پہنچا رہے ہیں، ہم کیا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ ہم پیغام یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ ہم آپ کے باشندوں کو بھی زندہ آتش میں جلا سکتے ہیں، نظر آتش کر سکتے ہیں، آپ کی املاک کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے ملازمین کی جان بھی لے سکتے ہیں. دوسرا، ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک آؤٹ آف کنٹرول سٹیٹ ہیں جس کی عوام حقائق کی تحقیق کیے بغیر کچھ لوگوں کے ہاتھوں پر، انگلیوں پر کٹ پتلی کی طرح نچائی جا سکتی ہے اور ان سے بے رحمانہ کام کرائے جا سکتے ہیں. اسی لیے بہت سارے ویسٹرن ممالک ہمارے ہاتھوں میں نیوکلیئر پاور ہونے سے خوف زدہ ہیں، جس سے ہمیں غصہ بھی بہت آتا ہے. مجھے بھی بہت آتا ہے ایک محب الوطن پاکستانی ہونے کے ناطے. لیکن جب میں اس قسم کے واقعات دیکھتی ہوں تو میرے دل میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، کیا ان کا خوف درست ہے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.